ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک لڑکی عالیہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ عالیہ کے لمبے، گھنے اور چمکدار بال سب کو حیران کر دیتے۔ جب وہ ہوا میں لہراتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ گاؤں کے تمام لڑکیاں اس کے بالوں کا راز جاننا چاہتی تھیں، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے بالوں کے پیچھے ایک جادوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ عالیہ کی ماں ہمیشہ اس کے بالوں پر ایک خاص تیل لگاتی تھی جو ان میں جادوئی چمک اور مضبوطی بخشتا۔ عالیہ کو یہ تیل اپنی دادی سے ملا تھا، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تیل کہاں سے آیا ہے اور کیوں اتنا خاص تھا۔ ایک دن عالیہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھے کرنے گئی۔ وہاں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو کمزور اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ عالیہ نے فوراً اپنا کھانے کا تھیلا نکالا اور اسے دے دیا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، تم بہت نیک دل ہو عالیہ، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہارے بال جادوئی ہیں اور یہ تمہارے اچھے اعمال کی بدولت ہیں۔ عالیہ حیران ہو گئی اور بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ تیل جو تمہارے بالوں میں لگایا جاتا ہے یہ عام تیل نہیں، یہ خاص جادوئی درخت کے پھولوں سے بنتا ہے اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے اثر رکھتا ہے جو نیک دل اور بے لوث ہوتے ہیں، لیکن اگر تم نے کبھی غرور یا لالچ کیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ عالیہ گھر واپس آئی، مگر وہ ان الفاظ کو نہ بھول سکی۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں بادشاہ کے دربار سے کچھ سپاہی آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملکہ کو لمبے، خوبصورت اور چمکدار بال پسند ہیں اور جو بھی اپنی چمکدار لٹیں دے گا اسے انعام میں سونا اور ہیرے دیے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی گاؤں کی کئی لڑکیاں پرجوش ہو گئیں، مگر سب جانتی تھی کہ عالیہ کے بال سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کئی لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے کچھ بال بیچ کر دولت حاصل کرے، مگر عالیہ الجھن میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دولت ملنے کے بعد اس کے والدین کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، لیکن کہیں یہ لالچ تو نہیں؟ آخر کار لالچ اس پر غالب آ گیا۔ وہ دربار گئی اور اپنے بال کاٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی نائی نے کینچی چلائی، اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عالیہ کے بال جو ہمیشہ چمکدار اور حسین لگتے تھے، وہ کٹتے ہی بے رونق، پتلے اور کھردرے ہو گئے۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے اور بادشاہ نے کہا، یہ تو عام بال لگ رہے ہیں، ان میں کوئی خاص بات نہیں۔ عالیہ کا دل بجھ سا گیا۔ وہ جلدی سے آئینہ دیکھنے کے لیے دوڑی، مگر جو کچھ اس نے دیکھا اس سے وہ بے حد افسردہ ہو گئی۔ اس کے بال واقعی بے جان ہو چکے تھے۔ اسے بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی، جادوئی بال صرف نیکی اور بے لوث محبت سے چمکتے ہیں، لیکن اس نے لالچ کیا اور اپنا جادو کھو دیا۔ مایوس ہو کر عالیہ گاؤں واپس آ گئی اور وہ کئی دن تک اداس رہی، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پرانی خوبیوں کو دوبارہ اپنائے گی۔ اس نے دوبارہ دوسروں کی مدد کرنی شروع کی، غریبوں میں کھانا بانٹا اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے لگی۔ کئی مہینے بعد ایک دن جب وہ دریا پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے بال دوبارہ چمکنے لگے تھے۔ وہ خوشی سے گھر واپس آئی اور اپنی ماں سے تیل مانگا، مگر ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹی، یہ تیل نہیں، تمہاری نیکی اور بے لوث محبت ہے جو تمہیں پھر سے حسین بنا رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی اور جادوئی نیکی، عاجزی اور محبت میں ہوتا ہے۔ اگر ہم غرور اور لالچ میں پڑ جائیں تو ہمیں اپنی اصل دولت کھو دیتے ہیں، مگر اگر ہم بے لوث اور نیک دل رہیں تو ہماری چمک کبھی ختم